علیکم احمداد سمرو، بڑی خبر آ گئی ہے اور خبر ہے عمران خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے۔ اب عمران خان صاحب پارٹی سے بھی گئے، سب کچھ لٹانے کے بعد عمران خان صاحب کو ہوش آیا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہوش آ گیا ٹھکانے۔ بڑی کوشش کی تھی عمران خان صاحب کے خیر خواہوں نے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ذرا سائیڈ پہ ہو جائیں، چپ ہو جائیں، پارٹی کی سربراہی کسی اور کو دے دیں، معاملات ٹھیک کر کے پارٹی ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ مگر وہ کام جو عمران خان صاحب نے رضا خوشی سے نہیں کیا تھا، اب وہ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنے والی بات ہے نا، تو اب وہ عمران خان صاحب سے وہ کام کروا لیا گیا ہے وکیلوں نے بیٹھ کر مشورہ دے کر۔ پہلے خبر یہ آئی تھی کہ انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی کروانے جا رہی ہے، جس پر میں نے آج صبح کا جو میرا ویلاگ تھا اس میں اس کے جو تھمبنیل میں تھا کہ عمران خان صاحب نے سرنڈر کر لیا ہے۔ ظاہر ہے انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ عمران خان صاحب پارٹی کی سربراہی کے لیے انتخابات نہیں لڑیں گے۔ کیوں نہیں لڑیں گے، کیوں نہیں لڑ سکیں گے، یا ان کو کیوں نہیں لڑنا چاہیے تھا، اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو انٹرا پارٹی انتخابات جمعے کو ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اس میں عمران خان صاحب خود کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی فیملی سے بھی کوئی بندہ وہ نہیں ہوگا امیدوار، تو کوئی وکیل ہوگا ظاہر ہے۔ اب کون ہوگا اس پر بھی بات ہم کر لیتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، وہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سمجھ بیٹھے ہوئے تھے، پیرلل اسٹیبلشمنٹ، کہ پاکستان میں ایک اسٹیبلشمنٹ فوج کی ایک میری ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی فوج میں قبولیت اور مقبولیت دونوں تھی۔ تو قبولیت تو ختم ہوئی لیکن مقبولیت بہرحال برقرار تھی، اور اس میں یہ تھا کہ کچھ عناصر ایسے تھے فوج کے اندر، عدلیہ کے اندر، جو عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ جو پچھلی جوڈیشری تھی، کیونکہ اب تو نئی جوڈیشری آ گئی نا، سپریم کورٹ جو ہے اپنا عمر عطا بندیال صاحب والی، وہ تو سارے فیصلے عمران خان صاحب کے سیاسی مفادات کو مد نظر رکھ کے کرتی تھی۔ 63A کی تشریح بھی اس طرح کی جاتی تھی، تو اپنا تحریک عدم اعتماد کو سرے سے اڑا دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا آئین اور قانون سے۔ تو وہ جو اپنا جو سپورٹ عمران خان صاحب کو اندر سے تھی، اس سپورٹ کی بنا پر وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر قرار دیتے تھے، ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ 9 مئی کر لیا عمران خان صاحب نے اسی زوم میں کہ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تو اپنا اسٹیبلشمنٹ کو کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا ہوں، گھر میں گھس کے میں فوج کو جو ہے وہ ان کو ٹف ٹائم دے سکتا ہوں۔ یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کرتے رہے نا، کہتے رہے، اور پھر پریکٹیکلی 9 مئی کروایا۔ تو جب 9 مئی ہو گیا تو 9 مئی والے دن پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست تھے، یار دوست، کوئی ایم این اے، کوئی سابق وزیر، کوئی کچھ، ان سے فون کر کے ہم پوچھتے تھے کہ یار یہ کیا کر لیا تم لوگوں نے؟ تو وہ نا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے، خان بہت بڑا کارڈ کھیل گیا ہے۔ اچھا جی، وہ کارڈ کیا ہے؟ وہ کارڈ یہ ہے کہ فوج کمزور ہو گئی، فوج ٹوٹ گئی اندر سے، اب ہر بندہ جو ہے وہ جا کر فوج کے اوپر حملے کرے گا۔ انہوں نے راستہ دکھا دیا ہے کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو میں گزارش کیا کرتا تھا 14 مارچ کو بھی، 15 مارچ کو بھی، جو کچھ کیا گیا تھا، اریسٹ وارنٹ والا معاملہ تھا، جس طرح بدماشی کی گئی تھی، جس طرح ڈان فلم کا ڈائلاگ جو ہے وہ اپنا اس کو پریکٹیکلی عملی نمونہ اس کو بنایا گیا تھا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تو عمران خان کو گرفتار کرنا مشکل ہی نہیں تھا، ناممکن بنا دیا گیا تھا، کہ ریاست کے اوپر چڑھائی کر دی تھی، عدالت کے اریسٹ وارنٹ کے اوپر پیٹرول بم مارے گئے تھے، پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی تھی، نہ جانے کیا 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 گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اس وقت بھی میں گزارش یہ کرتا تھا کہ ریاست جب ریئیکٹ کرے گی نا پلٹ کر، تو وہ بڑا سنگین ہوگا، وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اس وقت تک ریاست عدالتیں عمران خان صاحب کو سپورٹ دے رہی تھیں، ریاست عدالتوں کے سامنے مجبور۔ تو وہ بڑھتے گئے عمران خان صاحب، سیاست سے ہٹ کر وہ گنڈا گیری اور بدماشی پر آ گئے تھے۔ پھر اپنا 9 مئی کر دیا، تو 9 مئی کو وہ یہی دیکھو جی، ہم نے تو کمال کر دیا جی، ہم نے جو کوئی نہیں کر سکا تھا پاکستان میں، ہم نے وہ کر دیا۔ تو اس وقت بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یار ایک آدھ دن صبر کر لو، ریاست کا ریئیکشن دیکھ لینا۔ تو اس میں جو سیانے لوگ تھے وہ عمران خان صاحب کو مشورہ دیتے رہے کہ معاملہ آپ نے بہت گڑبڑ کر دیا ہے، معاملہ آپ نے کر لیا خراب، لہٰذا اب آپ جو ہے نا 2 قدم پیچھے ہٹے۔ اور 2 قدم پیچھے ہٹنے کا طریقہ یہ تھا کہ جی آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو، پارٹی کی سربراہی آپ چھوڑ دیں۔
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے دیں۔ اب عمران خان صاحب نے پارٹی کی سربراہی، ظاہر ہے قانونی طور پر وہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہ سکتے، وہی جو نواز شریف کے اگینسٹ کیا تھا وہی اپنے سامنے آ گیا، لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور چیز خان صاحب نے کی ہے۔ جس بندے نے میڈیا پر آ کر یہ اناؤنسمنٹ کیا، پی ٹی آئی کے نائب صدر ہیں، وکیل تھے، وکیل سے نائب صدر بن گئے، شیر افضل مروت صاحب، کہ جی عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے وکیلوں کے مشورے پر کہ کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں توشہ خانہ کے مقدمے میں، لہٰذا وہ نہیں لڑ سکتے انتخابات انٹرا پارٹی، کیونکہ وہ نااہل ہیں، تو وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، یہ انہوں نے بتا دیا۔ اب کوئی اور انتخابات لڑے گا، کون لڑے گا اس پر میں آتا ہوں۔ اچھا، اب کون چیئرمین بنے گا وہ بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جو شیر افضل مروت نے کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان تمام لوگوں سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو فوج کو بدنام کرنے، فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کرنے، پروپیگنڈا کرنے میں ملوث ہیں۔ پوری کی پوری پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اس جو پالیسی تھی سیاسی، ظاہر ہے وہ ناقص پالیسی تھی، بلکہ وہ سیاسی پالیسی تو تھی نہیں، وہ تو کچھ اور تھا، ساری کی ساری اس دھن میں لگی ہوئی تھی۔ آرمی چیف کے خلاف پراپر کمپین شروع کی گئی، باہر بیٹھے ہوئے ولاگرز، پاکستان میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، پی ٹی آئی کے لیڈران، سارے کے سارے۔ اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں، اور سارا عباسی صاحب کی سٹوری ہے، ان سے انہوں نے بات کی ہے دی نیوز سے، اس میں بتا رہے ہیں کہ جی جو لوگ پی ٹی آئی اور پاک فوج کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ایسے عناصر جو پارٹی کے اندر ہو یا پارٹی کے باہر ہو، ان کی مذمت کی جاتی ہے، ان سے لا تعلقی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیر افضل مروت کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے ہدایت کی ہے، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے بھی تو کیا، اب کہے پچھتانا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ یعنی ایسی تیسی پھیرنے کے بعد سیاست بھی گئی، پارٹی بھی گئی، الیکشن بھی گئے، سارا کچھ گیا، اب وہ یہ کر رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں جو سوشل میڈیا پر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں سلامتی کے ادارے، فوج کے اداروں کے خلاف، ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کو ڈسون کریں گے۔ تو یہ جو لوگ عدالتوں میں سماعتیں پیشیاں بھگت رہے ہیں، جنہوں نے 9 مئی کیا عمران خان صاحب کی شے پر، ان کا کیا ہوگا؟ یا وہ لوگ جو باہر بیٹھے جن کو سزا ہو گئی، جس طرح عادل راجہ، حیدر مہدی، عمران خان صاحب کے بنائے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ ان کی محبت میں سارا کچھ کرتے رہے، ان کو سزا ہو گئی، وہ اپنا کورٹ مارشل ہوا ان کا، ان سے بھی لا تعلقی، پارٹی کے ورکر سے لا تعلقی، جن کو عمران خان صاحب نے، جن کو مسلسل 16 ماہ بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ خان صاحب نے جن کی ذہن سازی کی فوج کے خلاف، ادھر سے بھی پیچھے ہٹ گیا، ادھر سے بھی دوڑ لگا دی۔ یہی بات عدالت میں چیف جسٹس نے عمران خان صاحب کو کی تھی جب 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے۔ اس کے بعد تو ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ مذمت کریں، تو انہوں نے کہا تھا میں مذمت کیوں کروں، مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو یہی ری ایکشن آئے گا، مجھے اگر فوج گرفتار کرے گی یا فوجی کمانڈو گرفتار کریں گے تو لوگ چھاونیوں پر حملے نہیں کریں گے، کور کمانڈر ہاؤس نہیں جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، یہ احتجاج کا لفظ استعمال کر رہے تھے، لیکن احتجاج کا لفظ استعمال کر کے عمران خان صاحب ان حملوں کو جو فوج کے ادارے پر کیے گئے تھے، یادگاروں پر کیے گئے تھے، ان حملوں کو وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہے تھے، اور اب وہ حملہ کرنے والوں کو اپنا ڈسون کر رہے ہیں۔ صرف یہاں تک بات نہیں ہے، اب دیکھیں نا فواد چودھری، تیرا باپ بھی دے گا آزادی والے نعرے لگانے والے، وہ پی ٹی آئی تو چھوڑ گئے، لیکن اب ان کا جو پولیٹیکل کنڈکٹ تھا عمران خان کے کہنے پر، مراد سعید، یہ سارے لوگ روپوش ہیں، حماد اظہر، احمد چٹھا، یہ جتنے لوگ ہیں اب یہ سارے کے سارے سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یار کس کے پیچھے لگے تھے ہم، وہ تو سرنڈر پر سرنڈر کیے جا رہے ہیں۔ ہم اکثر یہ گزارش کیا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کو جب اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لمبے عرصے کے لیے جیل گئے تو پھر آہستہ آہستہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، وہ جتنے حوصلے وہ پست ہوتے جائیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جی میں تو نکل آؤں گا نومبر کو، 20 نومبر کو آ جاؤں گا، پہلے کہتے تھے جی بس 4-5 دنوں میں رہا ہو جائیں گے، اب نظر آ گیا کہ رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے، بڑی سزا تیار پڑی ہوئی ہے، تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ معاملات ٹھیک کرے، اور اس کے لیے پہلے قدم کے طور پر وہ اپنے کیڈرز کو، اپنے تیار کیے ہوئے جو کی بورڈ واریئرز کہتے ہیں نا عمران خان صاحب، کی بورڈ واریئرز کو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں، وہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ جی
یہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، اور جو فوج کے خلاف بات کرے اس کی ایسی کی تیسی پھیرو. یہ حکمت عملی اچھی ہے اگر پہلے اڈاپٹ کی ہوتی عمران خان صاحب نے، پہلے اختیار کی ہوتی. پہلے تو لوگوں کو اکساتے رہے نا. اچھا اب صرف یہ معاملہ نہیں ہے، اب پارٹی کی سربراہی وہ تک، اچھا اب اس ساری جو یہ جو ہے نا اس میں اختلافات بھی اٹھ کر سامنے آ رہے ہیں کے پی کے حوالے سے. شیر افضل مروت اس وقت اکیلے بندے ہیں جو عمران خان صاحب کا جھنڈا لے کر کبھی کدھر کھڑے، کبھی کدھر کھڑے، کبھی ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں، کبھی ریلی کی قیادت کر رہے ہیں، کبھی پولیس ان کو گھیر کر بیٹھی ہوتی ہے. ان کے آڈیو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ان کے آڈیو نوٹس کچھ وائس نوٹس جو ہے نا وہ کچھ لیک ہو گئے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی عاطف خان جو ہے نا وہ کے پی کے جو سابق وزیر رہے ہیں، وہ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان میں نہ جائیں، ان میں شامل مت ہوں. اب اس لیول کے اختلافات بھی آ رہے ہیں. تو اب یہ پالیسی جو جس پر چل رہے تھے ڈگر پر، وہ عمران خان صاحب بدل کر مزید جو نقصان ہوا اس سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے ظاہر ہے. پھر وہ سارے لوگ جو متاثر ہوئے وہ عمران خان صاحب کو مطلب وہ تو پوچھیں گے، سوال تو کریں گے. اچھا اب پارٹی کی سربراہی کا معاملہ ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب تو خیر پہلے دن سے وزیر اعظم بننے کے لیے چاہے پیپلز پارٹی میں تھے تو وہاں پر بھی وہی لابنگ کرتے ہوتے تھے، پی ٹی آئی میں تھے تو وہاں پر بھی وہی کچھ کر رہے ہوتے تھے. لیکن ان کی کوشش یہ تھی جب 9 مئی کے بعد، اور جو کہ ظاہر ہے ہر بندہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے موقع کی تلاش میں تو ہوتا ہے، لیکن یہ جینون موقع تھا. شاہ محمود قریشی جب پہلی بار گرفتار ہوئے اور رہا ہوئے تو وہ یہ کمنٹمنٹ دے کر رہا ہوئے تھے کہ میں عمران خان صاحب کو جا کر سمجھاتا ہوں، خان صاحب پارٹی کی سربراہی سے دستبردار ہو جائیں گے، خان صاحب فی الحال سیاست نہیں کریں گے، چپ کر کے بیٹھے رہیں گے جب تک ہم معاملات ٹھیک کر لیں گے. یہ بات انہوں نے عمران خان صاحب سے کی آ کر، اور اس کا اشارے کنائیوں میں عمران خان صاحب نے ویلاگز میں ذکر کیا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ جی پارٹی کی سربراہی سے ہٹ جاؤ. تو اب جو فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، اس وقت پولیٹیکلی وہ فیصلہ کرنا کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن 2 فیصلے کیے نا. اس وقت پارٹی کی سربراہی نہ چھوڑتے، لیکن کہتے کہ فوج کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، کہتے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں کہا، بلکہ اس کے جواز پیش کیے جاتے رہے نا. اب فوج کے ساتھ محبتیں بڑھانے کی بات بھی کر رہے ہیں کہ جو اینٹی فوج جو چل رہی ہے پروپیگنڈا، اس سے ڈسٹنس بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پارٹی کی سربراہی بھی چھوڑ رہے ہیں. اس وقت کچھ ایک فیصلہ کر لیا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. اب پارٹی کی سربراہی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب سزا یافتہ ہیں. وہی بات جو میں روٹین میں اپنا روزانہ اپنے اس موضوع پر ہونے والا جو ویلاگ ہے اس میں کہتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو نااہل کروانے کے بعد پارٹی کی سربراہی ایک فیصلے کے ذریعے واپس ختم کروائی تھی کہ وہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہ سکتے. تو وہی والا اپلائی ہوگا عمران خان صاحب کے اوپر بھی. 5 دسمبر کو وہ جو عمران خان کے خلاف پارٹی کی سربراہی عمران خان کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹانے کا جو الیکشن کمیشن میں درخواست چل رہی ہے، پٹیشن چل رہی ہے، اس کی 5 دسمبر کو سماعت ہے. اب پی ٹی آئی انٹراورڈ انتخابات کروانے جا رہی ہے تو خبر پہلے یہ ہے کہ جی خود عمران خان صاحب انپوزڈ ہوں گے. تو میں تو حیران تھا، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا کہ بے شک انپوز ہو بھی جائیں، لیکن یہ جو پٹیشن ہے، اس پٹیشن کے بعد تو عمران خان صاحب اس کا فیصلہ آئے گا تو خان صاحب پارٹی کے سربراہ نہیں رہ سکیں گے. اب یہ فیصلہ آیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے. وہ جو وکیل عمران خان صاحب سے ملے ہیں انہوں نے شیر افضل مروت نے آ کر خبر دی ہے، اور دوسرے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے اپنے وکیلوں کو پارٹی کے نئے چیئرمین کا نام بتا دیا ہے کہ پارٹی کا چیئرمین کون ہوگا. اب علیمہ خان صاحبہ پارٹی کی چیئرمین ہو سکتی ہیں، چیئرپرسن ہو سکتی ہیں، بشرا بی بی کو بھی بنایا جا سکتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ وہ خود سزا کے دہانے پر کھڑے، وہ ان کو تو نہیں بنایا جائے گا. حامد خان صاحب جس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ شاید حامد خان صاحب کو، ڈاؤٹ سے مراد کہ مجھے امکان لگ رہا ہے کہ حامد خان کو بنائیں گے، کسی وکیل کو، اور ایسے تگڑا وکیل جس کو گرفتار نہ کیا جا سکے، یا کسی اور وکیل کو بنا لیں گے. مراد سعید کے لیے عمران خان نے کہا تھا کہ جی مراد سعید ہمارے فیوچر لیڈر ہیں، لیکن مراد سعید خود روپوش ہیں. تو اب جب عمران خان صاحب سرنڈر کریں گے، پارٹی کے سربراہ نہیں رہیں گے، تو پارٹی جو عتاب میں تو ہے
لیکن اس کے اندر تقسیم در تقسیم ہوگی، بہت زیادہ تقسیم ہو جائے گی، اتنی تقسیم ہو جائے گی کہ پی ٹی آئی کے آپ 10-10 15-15 گروپس دیکھیں گے. ویسے بھی اندر تقسیم تھی لیکن اب یہ تقسیم بڑھ جائے گی. عمران خان نے مجبوری میں فیصلہ کیا ہے، خود سربراہی نہ چھوڑے تو الیکشن کمیشن چھڑوا دے گا. لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب اب پارٹی سے بھی گئے. اب تحریک انصاف بطور جماعت جس کا نیٹ ورک تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن کارکن جو ہے وہ متحد تھا، یا جو لیڈر عمران خان کے ساتھ ابھی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہیں. لیکن اب ان کے اندر اختلافات آپ دیکھیں گے کہ وہ کوئی کسی اور کو قبول ہی نہیں کرے گا پارٹی کے سربراہ کے طور پر. فیصلے تو عمران خان صاحب نے کرنے ہوں گے لیکن وہ تو جیل میں. تو وکیلوں کے ذریعے عمران خان صاحب آخرکار کب تک پارٹی چلائیں گے؟ تو لگ یوں رہا ہے کہ تحریک انصاف بطور پارٹی اس کا بھی چل چلاؤ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.